ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پورا مجمع جنہیں درود شریف یاد ہو باوز بلند پڑے۔ اپنا حال کسے بتانا ہے اور کسے نہیں بتانا ہے، اس کو ڈیسائیڈ کر لیجئے، کلیئر کر لیجئے۔ آج کے زمانے میں جو لوگ حال پوچھتے ہیں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اگر حال خراب ہو جائے، کچھ کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، پھر وہ آگے سے فون نہیں اٹھاتا، اس سے بات نہیں کرتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ رب ہے جو رب کے سامنے روتا ہے، وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو رب کے سامنے نہیں روتا ہے وہ پھر سب کے سامنے روتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے یہ۔ انسان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے نا، بنگلہ گاڑی سب کچھ ہوتا ہے نا، پھر بھی وہ ناشکر رہا ہے۔ جب اس کے مالک نے یہ کہہ دیا یہ ناشکر ہے تو یہ کہاں ناشکری سے باز آئے گا؟ پھر یہ موسم پر شروع ہو جاتا ہے، گرمی بڑی ہو رہی ہے، سردی بڑی ہو رہی ہے، آپ کے کہنے سے کم ہو جائے گی، آپ کے کہنے سے بڑھ جائے گی، کچھ ہو جائے گا آپ کے کہنے سے؟ محض مجبور تصویر ہیں آپ، اور پھر بھی اتنی بڑی بڑی باتیں، بڑی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا خاموش، یہ ہوا خود نہیں چلتی ہے، اسے میرا رب چلاتا ہے تو چلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو گرمیوں پر اعتراض، سردیوں پر اعتراض کرنے سے آپ کو ملے گا تو کچھ نہیں، البتہ آپ کا نام ناشکروں میں لکھ جائے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے تو رونے لگے۔ کبھی آپ بلٹ دیکھیں، بلٹ ایک اچھی خاصی گاڑی ہے بلٹ، اور وہ جب کمپنی سے آتی ہے تو انسانوں والی گاڑی ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ فالتو لوگوں کے ہاتھ آتی ہے نا، تو اس کی وہ ربڑ کڑوا کے پیچھے سے آواز پیدا کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو اذیت ہو، پریشانی ہو، نقشے بازی کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یار میں نے 3-2.5 لاکھ خرچ کرے ہیں، کوئی تو دیکھ لو میں بلٹ پہ بیٹھا ہوں۔ یہ برداشت نہیں ہوتا آدمی سے ذرا سی چیز۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر رات میں چلتے تھے تو جوتے نکال دیتے تھے، دن میں جوتے پہن کے رات کو ننگے پاؤں۔ میں نے پوچھا حضور رات کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں کے آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بھائی چائے والے بچے نہ بیٹے نہ، یہ کام اب مشکوک ہو گیا ہے چائے والا۔ تو شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے تو رونے لگے۔ حضور میں نے کوئی دل دکھا دیا آپ کا؟ میں نے تو صرف حال پوچھا ہے۔ کہنے لگے تم میرا حال پوچھتے ہو؟ میرا حال یہ کہ میرے دانت ٹوٹ گئے، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے میں بوڑھا ہو گیا، مگر میری زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، چھالے پڑ گئے، زمین سخت تھی۔ میں نے کہا اللہ اتنا تو دے دے
کہ میرے پاؤں میں چھالے اور میرے پاؤں میں زخم ہو گئے, چلا نہیں جاتا, جوتے کے لیے پیسے دے دے, جوتے خرید لوں. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو ایک بندہ کھڑا تھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے رویا, مالک مجھے معاف کر دے, میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. میں کشمیر گیا تھا ابھی کوئی 1 مہینے پہلے, تو کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں گیا تھا تو کشمیر میں مجھے میرا پرانا قریبی آدمی ہے, سلیم اس کا نام ہے, اس سے میری ملاقات ہوئی. اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, اس کو کینسر تھا. اکیلے کمرے میں میری اس سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا آپ کو تو کینسر ہے؟ کہنے لگے تبھی تو شکر ہے. اتنا پوزیٹو اور اتنا مثبت انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے پوچھا آپ کو کینسر ہے, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کس بات کا؟ کہنے لگے ڈاکٹر کہتا ہے تم 2 مہینے میں مر جاؤ گے, 90% تمہارے لیور میں کینسر ہو گیا ہے, تو کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے, مگر میرے مالک نے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے مجھے توبہ کرنے کا, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ضرور 2 مہینے میں توبہ کر کے. کہتا ہے مجھے کیمو چڑھ رہا ہے. اس نے چہرے پہ داڑھی رکھائی. میں نے کہا پہلے داڑھی تو نہیں تھی, اب داڑھی. کہنے لگے قبر میں حضور آتے ہیں نا. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ چہرہ سنت کے ساتھ لے کے جاؤں. کہتا ہے دن گزر جاتا ہے, رات نہیں گزرتی. میرا بڑا بیٹا 3 سال کا ہے اور چھوٹی بیٹی 6 مہینے کی. کہتا ہے میں وہ باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دے کر ہوں. میری مرسڈیز میرے کسی کام کی نہیں ہے, میرے پاس 3 BMW ہیں, میرے پاس 3 پیٹرول پمپ ہیں, مگر میرے کسی کام کے نہیں. میں الہ آباد میں ایک صاحب جلسے کے بعد مجھے لے کے گئے, میرے گھر چلیں دعا کر دیں, میں چلیں. میرے بیٹے کے وقت طبیعت خراب ہے. میں نے کہا نارملی طبیعت خراب ہوگی. میں گیا تو میں نے دیکھا اس کا بچہ کمرے کے اندر لیٹا تھا 4 سال سے لگاتار کوما میں. عمر اس کی 28 سال یا 30 سال. زبردست قسم کا جوان لڑکا. شادی ہوئی, اے سی کا کام کرتا تو اوپر سے نیچے گر گیا. 6 مہینے کے بعد بیوی چھوڑ کے چلی گئی. باپ کہنے لگا میں سبزی بیچتا ہوں, پورے ہندوستان میں علاج کرایا, میرا بیٹا ہوش میں نہیں آتا, دعا کر دیں. اس کی ماں بھی تھک گئی ہے. اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ جوان بیٹے کی لیٹرین اور پیشاب دھلاتے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, یا تو یہ ٹھیک ہو جائے. 4 سال ہو گئے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے, ایک ہی کمرہ ہے, ایک ہی لڑکا ہے. بتاؤ وہ ماں باپ کہاں جائیں, نہ جن کا بیٹا زندہ ہے نہ جن کا بیٹا مر رہا ہے. تبھی مجھے اپنے آقا اور رسول کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحت دی ہے وہ دنیا کا مالدار انسان ہے, اسے شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک امید کرتا ہوں آج کے بعد ناشکری انشاءاللہ نہیں کریں گے, ناشکری انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر آپ کو مجھے تقریر کرنی ہے. جن لوگوں کو جانا ہو وہ جلدی سے چلے جائیں بھائی. میں پھر کہہ رہا ہوں, نہیں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, ممبر سے کوئی جا رہا ہو, نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, چلے جائیں کوئی بات نہیں. اور کسی صاحب کو بھی جانا ہو, یہ جو ہار پہنانے آئے تھے نا میری خبر پہنچا دینا ذرا. یہ ہار پہنچانا اتنا ثواب نہیں جتنا حضور کی باتیں سننا ثواب ہے. بے شک بے شک. مگر چونکہ فارمیلٹی چل رہی ہے وہ ہونی چاہیے, جی کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ وغیرہ بولیں گے بھائی میرے کہنے سے. اکیلا میرا اللہ ہے, آپ کا اللہ نہیں ہے. جتنا آپ کا ہے اتنا میرا ہے. اس نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو مجھے پاک بھی کہتا تھا تو کسی کے کہنے سے کہتا تھا, پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے, اور وہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں ہوتا. پاک تھا, پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. جب کوئی کہتا ہے نا اسے سبحان اللہ تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اور فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے مالک تجھے وہ پاک کہہ رہا ہے. ارشاد فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں, مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاءاللہ. حضور کی بارگاہ میں ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے آئے.
حضور میری بیوی نے بھیجا ہے تو آیا ہوں ورنہ نہیں آتا. کیا ہوا؟ کہنے لگے اولاد نہیں میرے کوئی. تو جب میری اولاد نہیں تھی تو میری بیوی دعا کرتی تھی, اسے پھوپھی تائی چاچی کہنے والے تھے, کوئی ماں کہنے والا نہیں تھا. اللہ نے اس کی دعاؤں کو سنا, وہ حاملہ ہو گئی اور پھر اس نے دعائیں شکر ادا کیا. مگر جب بچہ پیدا ہوا دونوں خوش ہوئے, مگر جب بڑا ہوا ہے تو کان کی کو کرتا ہے, گونگا ہے, بولتا نہیں. میری بیوی نے روک کے کہا حضور سے کہہ دینا ایک بار ماں کہہ دے, پھر چاہے بولے یا نہ بولے. اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. فرماتے لاؤ اپنے بیٹے کو لے کے آؤ, رونا مند کرو, بیٹا آ گیا. فرمایا تم کیا بولتے نہیں ہو؟ نبی پاک کی طرف سے اس نے گردن ہلائی. فرمایا تم ابھی تک نہیں بولے مگر ابھی تمہیں بولنا ہوگا. بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن کانفرنس, جلسہ دستار حفظ قرآن, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کیونکہ آپ لکھنؤ کے لوگ ہیں تو 2-3 شعر اور پڑھ دوں تاکہ آپ کی طبیعت اور میری طرف آ جائے. جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ یہ کلام پڑھیں. سناؤں 2-3 شعر؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, میں بوجھ نہیں بننا چاہتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں مالک بوجھ بننے سے پہلے مجھے اپنے قریب بلا لینا. تو آپ مجھے بوجھ نہ بنائیں بلکہ بولے سبحان اللہ. میں پھر یہ لفظ کہہ رہا ہوں, پھر ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے, بس میرا اور دنیا والی تو ترے دیتے ہیں, دنیا والی تو ترے ماشاءاللہ کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے, عورتیں بھی کہتی ہیں بلاوا آئے گا تو جائیں گے, ہے نا. اچھا سنار کے یہاں سے خوب بلاوے آ رہے ہیں, ہے نا. ادھر دیکھیں ذرا, یہ جھوٹ نہیں ہے, آپ اس پہ ہنس رہے ہیں, اس پہ رونا چاہیے. بھئی زمین تو خوب لکھی جا رہی ہے, پلاٹ خریدے جا رہے ہیں, وہاں سے بلاوے آ رہے ہیں, مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے, موٹر سائیکل کی کمپنیوں سے بلاوے آ رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہو مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا. ایک صاحب کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. میں نے کہا یار تو تمہارے بینک میں تو بتیرے پیسے ہیں, 10 لاکھ کی کار خرید رکھی ہے آپ نے, یہ جھوٹ بولنے کے لیے حضور کا مائک ہی ملتا ہے. کہنے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اگر تیرا دل دھڑکتا نا تو تم 10 لاکھ کی کار نہ خریدتا, پہلے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینے چلا جاتا. واہ واہ. اور کچھ لوگ مدینے جاتے ہیں, جا کر بھی نہ جانے کی کتنا ہے, کعبے جا رہے ہیں اور گئے بعد میں تصویر پہلے بھیج دی, کعبہ پیچھے صاحب آگے. کعبے کا ادب ضروری ہے, حرم کا ادب ضروری ہے, لازم ہے, مگر یہ
انہوں نے ڈالی سیلفی، کعبہ میرے پیچھے، مدینہ میرے پیچھے، ارے اس سے بیٹا تھا کہ تو نہ جاتا. وہ پکنک پوائنٹ ہے، ارے وہ تو گناہوں کی توبہ کرنے کی جگہ ہے، وہ سیلفی سینٹر ہے، وہ اسٹوری بنانے کی جگہ ہے. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی مکے میں گزر کے جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے نیچے کی کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کے چومی اور آنکھوں سے لگائیں. پوچھا حضور مکے کی کنکری چومنے کی وجہ؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے میرے نانا 53 سال اس زمین پہ چلے ہیں، کیا پتا کون سی مٹی پہ کون سے کنکر پر میرے نانا کا مبارک قدم لگ گیا. آپ مدینے گئے، مدینے جا کے سیلفی گنبد خضرا پیچھے اسٹیٹس پہ لگا دیا، فیس بک پہ لگا دیا، انسٹاگرام پر، اور کوئی لائک کر دو میں مدینے میں ہوں. ابے جاہل، مدینے میں بھی دوسروں سے لائک مانگ رہا ہے. اگر تجھے عقل ہوتی تو مدینے والے سے کہتا کہ حضور ایک لائک کرے. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، علامہ سید شباب حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان مدینہ. اللہ. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے میری بیوی کی بات سنیں سید صاحب. میں نے کہا بولے. کہنے لگے میں حج پہ آ رہا تھا، میری بیوی بولی مجھے بھی لے کے چلے. میں نے کہا میں تو قرضہ لے کے جا رہا ہوں بیگم، تمہیں کیسے لے کے جاؤں گا؟ میں تو اپنی امی کی وجہ سے جا رہا ہوں، امی بیمار زیادہ ہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں سوچتا ہوں مدینے لے جاؤں، مگر میرے پاس تو پیسے نہیں. تو میری بیوی اندر گئی، اندر سے سیف الماری سے اپنے سارے زیورات لائی، میرے قدموں میں رکھ کے بولی میں انہیں قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی، آپ مجھے میرے حضور کا مدینہ دکھانے لے چلیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. مدینے میں جا کے بازار میں گھوم رہے ہیں بھائی، مکے میں جا کے بازار گھوم رہے ہیں. ارے بازار تو یہاں بھی ہیں، بے شک. کتنے بڑے بڑے مال یہاں بھی ہیں. اس کا مطلب شیطان اپنے پنجے میں دبا لیتا ہے لوگوں کو. یہ مدینے جاتے ہیں، ایک تصویر کھینچنے والے، یہ فری کی کھجورے کھانے والے ہیں، خریدتے اتری کچھ نہیں ہے، ادھر سے نکلے ادھر گھومے ادھر گھومے. آپ مدینے گئے، مدینے تو اعلیٰ حضرت گئے تھے، اعلیٰ حضرت مدینے گئے، اور کوئی ایسے ہی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتا. شعر سنیے آپ، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے. آپ مدینے گئے اور مدینے جا کے آپ ہلکے ہلکے روتے تھے، آواز پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، اور آپ کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں زور سے روؤں، مگر میں زور سے نہیں روتا. کہا کیوں؟ کہتے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا خدا ہم کو. کہتے مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں زور سے روؤں تو مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت گزر کے جا رہے ہیں، کتے نے مدینے میں کچھ مانگ لیا، اعلیٰ حضرت نے کچھ دے بھی دیا. میرے والد کہتے تھے کہ کتا بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے، اسے کچھ دے دینا چاہیے. دے دیا اعلیٰ حضرت نے، پھر رونے بیٹھ گئے. علامہ ضیاء الدین کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سلانے کو سے اتنی جان پیاری وہبا. کہتے ہیں احمد رضا وہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا، مدینے کا تھا. اس کا حق یہ تھا کہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا نکالتا، اپنا سینہ چاک کرتا، دل نکال کے دے دیتا. تیرا دل مدینے کے کتے کی غذا بن جاتا، تیری جان چلی جاتی. مگر افسوس کہ تو نے اپنی جان کو مدینے کے کتے سے زیادہ سمجھا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. وہ لوگوں مدینے جاؤ، نوجوانوں مدینے جاؤ اور ادب کے ساتھ مدینہ دیکھو. ایک لڑکا مدینے میں مل نہیں رہا تھا ہمارے ٹور کا، ٹور والا بولا سید صاحب ڈھونڈ کے لائیں. میں جب گیا تو اندر مسجد نبی کے کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. میں کہا چلنا بھائی بس تیار ہے. کہنے لگا نہیں جاؤں گا. میں کہا تم بڑی مشکل سے آئے تھے، میں تم سے روز کہتا تھا تب مشکل سے آئے، اب جانے کو کیوں نہیں راضی ہو؟ کہنے لگے سید صاحب بات یہ جب نہیں دیکھا تھا نا مدینہ تو بات اور تھی، جب مدینہ دیکھ لیا تو اب بات اور ہے. کہنے لگے نئے موبائل خریدے پرانے ہو گئے، گاڑیاں خریدی 1-2 سال میں پرانی ہو گئیں،
مگر مدینہ دیکھ کے اب میرا جانے کو دل نہیں کرتا. مجھے ایسا لگتا ہے میں حضور کے ساتھ جی رہا ہوں, حضور کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. عبد الرحمن جامی جب مدینہ شریف گئے, جنہوں نے وہ نعت لکھی ہے تنم فرسودہ جا پارا, تو داڑھی میں خوب سے بال تھے, جب آئے تو کچھ بال رہ گئے. کہ حضور داڑھی کو کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے حضور کی بارگاہ میں داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے. خدا کی قسم مدینے میں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مدینے کو ہے. اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے, ارادہ کریں, ہے نا. چونکہ مدینہ ایسی جگہ ہے کہ جو نینی تال دیکھتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں نینی تال نہیں جاؤں گا, اب میں پلیس بدلوں گا, جگہ بدلوں گا. وہ سیاح, وہ ٹورسٹ کہتا ہے کہ اب جو ہے نا میں شملہ دیکھوں گا. شملہ والا کہتا ہے میں اب شملہ دوسری بار نہیں جاؤں گا, اب میں اوٹی دیکھوں گا. اوٹی والا کہتا ہے میں نے منصوری دیکھنی ہے. منصوری والا کہتا ہے میں نے وادی کشمیر دیکھنی ہے. کشمیر جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے لداخ دیکھنا ہے. لداخ والا کہتا ہے میں نے مالدیپ دیکھنا ہے. مالدیپ جو جاتا ہے وہ کہتا ہے دوسری بار مالدیپ نہیں جانا, اب میں نے افریقہ جانا ہے, سوئٹزرلینڈ جانا ہے. مگر جو مدینہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بار بار مدینہ جانا. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. بس میری تقریر شروع ہو رہی ہے, اب آپ تیار ہو گئے, میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں. ای کو کم کر دیں بھائی ذرا, آواز اس کی بڑھا دیں, کھول دیں آواز. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. بیٹھے آرام سے, اب میری تقریر سن لیں آرام سے. میں تھوڑا سا آپ کی طبیعت کو ٹھیک ایسا کرنا چاہتا تھا, وہ ہو گئے ہیں, اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. تقریر کا عنوان ہے میری, یہ بڑی تقریریں میری لوگوں نے سنی, بڑی لوگوں نے سنی, پسند کی, اور اس پہ عمل بھی لوگوں نے کیا جس نے اللہ نے توفیق دی. تقریر کا عنوان ہے, میں نے بڑی تقریریں کی ہیں کہ ماں باپ کی بچے, آج کل کے بچے بگڑ گئے ہیں اور ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے. ماں باپ کا کہنا مانو. ماں باپ کے حق میں بہت سی تقریریں میری جگہ جگہ مل جائیں گی, مگر آج کی میری جو تقریر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ, آپ کو اندازہ بھی نہیں آپ کے بچے کتنی تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں. چچا میں آپ کے لیے یہی دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے پریشان نہ کریں. آپ اب بیٹھ جائیں آرام سے, بیٹھ جائیں. ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. اب آپ تشریف مت لائیے گا, آپ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے برکت آئے گی. بیٹھے آرام سے, توجہ ہے میری بات پر؟ جی جی. یہ جو بچے تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں, ناکارہ بچے ہو رہے ہیں, ماں باپ کا کہنا ماننا تو چھوڑو ظلم کر رہے ہیں. کیا اس میں صرف اور صرف بچے ذمہ دار ہیں؟ آپ کمانے میں, گھر بنانے میں اتنے بزی ہو گئے کہ آپ کو یہی نہیں پتا چلا کہ بچہ پالنا بھی ایک خوبی ہے, ایک اسکل ہے, آپ پہ فرض ہے, ضروری ہے, لازم ہے. اگر آپ نے بہترین طرح کے گھر نہ بنائے ہوتے مگر بچوں کو وہ دے دیا ہوتا جس کی انہیں ضرورت تھی. یہ بچے جو تیزی سے بگڑ رہے ہیں, اس میں خالی بچے ذمہ دار نہیں, بیٹیاں ذمہ دار نہیں. فضیل بن عیاض گزر کے جا رہے ہیں, گھوڑے ان کے بھٹکنا شروع کر دیا. جب گھوڑا بھٹکا, بھٹکنے کو کیا کہتے ہیں میں اب نہیں جانتا, ہماری طرف جب گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور جب بے اختیار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بھٹکنا. تو گھوڑا وہ پریشان کرنے لگا, تو آپ نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا, اور باندھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سجدہ کیا, نماز پڑھی, رونے لگے. مریدوں نے دیکھا تو کہا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا, تو یہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگے بات یہ ہے, حضور کی حدیث یاد آئی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے ماتحت پھر اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں. یعنی جب اللہ کا بندہ کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں. میں نے سوچا پھر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہے. میں نے سوچا پہلے اپنے رب کو مناؤں, باقی چیزیں خود ہی مان جائیں
آئیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچے اگر تمہاری لیبر آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ مسجد میں جائیں اور اللہ سے کہیں اے مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے بھی میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں. یاد رکھیں رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گئے. بے شک بے شک بے شک حق ہے. واہ 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 حق ہے. بے شک بے شک. میری بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہیں. بچے پر ماں کا اثر پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ ماں کا سونا, ماں کا جاگنا, ماں کا کھانا, اس کی ٹینشن, اس کی باتیں, اس کی تکلیف, اس کی غذا, سارے کا اثر اس کے بچے پر ہوتا ہے. جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں اور جب وہ حالت حمل میں جب ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ بچہ مضبوط ہو تو آپ نے آئرن کی چیزیں زیادہ کھانی ہے, جیسے کہ بادام اور سیب. اگر یہ چاہتی ہو کہ وٹامن ڈی بڑھے تو آپ ایسا کریں کہ امرود کھائیں اور زیادہ سنترا کھائیں. آپ یہ چاہتی ہے بچہ خوبصورت ہو تو آپ انار کھائیں, ڈرائی فروٹ کھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اور بادام اگر ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا. تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. بولے تو صحیح طرح بولے. واہ 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 واہ. حق ہے. زندہ باد زندہ باد. ہوگا بے شک بالکل ہوگا. دلی کے قریب ایک جگہ ہے پانی پت کرنال, وہاں ایک نعمانی بچہ پیدا ہوا ہے. نعمانی سے مطلب یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے, ان کی ذریت, ان کی جنریشن سے. بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن. ایک حکیم تو دوسرے حکیم کو دکھایا اور ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینہ مسلسل لگاتار دوائیاں کرائیں, بچہ ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد حضرت سیدنا فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دماغ گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے جب بچے کو روتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے, اللہ کی تعریف کر رہا ہے. مریدوں نے کہا حضور کیسے کہ چلے آؤ دکھاتے ہیں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگے گھر میں کوئی ہے؟ باپ نکل کے جی یہ میرا بیٹا رو رہا ہے. کہنے لگے آپ کا بیٹا جو ہے اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, نہ دوائیاں کھا رہا ہے, لگاتار حکیموں کے پاس لے کے جا رہے ہیں, آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں. کہا آپ میرے پاس لے کے آئیے اپنے بیٹے کو. لائے, ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے میں کچھ, بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے صاحب آپ نے کان میں کیا پڑھ دیا؟ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا, دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہا تو سنو, اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جب یہ پیٹ میں تھا تو اس کی ماں نے چکی چلاتے روٹی بناتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا اپنے مالک کا قرآن پڑھا, اتنا پڑھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اس بچے کو قرآن سننے کی عادت بن گئی. جب بچہ پیدا ہوا ماں جچکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. بچے کو پیار بھوک لگی قرآن کی, تم نے دوائیاں کھلائیں, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن کانفرنس, جلسہ دستار حفظ قرآن, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کتنے یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں, کتنوں کو اللہ اولاد دے گا؟ تو اس بات کو سمجھو. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا, تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھہرو, پوری بات کہا کرو, ادھوری بات مت کہا کرو. تو پوری بات کیا ہے؟ تو پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے حق ادا کیا. بولے تو صحیح یار, بولے تو صحیح. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بہت واہ. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت خوب. زندہ باد. ادھر تو دیکھیں
بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دم نقل کرتا ہے، ماں کی آواز بولتا ہے نہیں بولتا ہے، بولنا شروع. ارے کیا آپ سمجھا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ، اتنی رات میں بھی اچھے سے سن رہے ہیں. حالانکہ میں ٹھیک سے سنا نہیں پا رہا ہوں، مگر آپ سن اچھا رہے. مگر پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس بات تک پہنچاؤں. آپ ذرا میری بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی. بکری کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بالکل ماں کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے نا، پیدا ہوتی بولتا ہے. اور بھینس کا بچہ 10 منٹ میں پہچان جاتا ہے کہ میری ماں کون ہے، اس کہاں جا کے دودھ پینا ہے. یہ بتائیں، یہ اسے شناخت اللہ نے دے دی، اسے بولی دے دی. مگر انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے باوجود بچہ پیدا ہوتے کیوں نہیں بولتا؟ آخر وہ بولنا کیوں نہیں سیکھا؟ اے میرے رب، جب تو نے بنایا ہے میرے کریم رب انسان کو اشرف المخلوقات، اور بچے کو اسے پیدا ہوتے ہی پیدا سکھایا بکری کے بچے کو اور انسان کے. تو غوث پاک فتول غیب میں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اس وجہ سے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی نہ بولنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے جیسا سنتا جائے گا ویسا ہی بولتا جائے گا. اب اگر گانے سنے گا تو گانے یاد ہو جائیں گے، قرآن سنے گا تو قرآن یاد ہو جائے گا. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، حق ہے، بے شک بے شک. واہ واہ واہ. اب اس کی امی اگر گانے سنتی ہے تو وہ بھی گانے سنے گا. ابا اگر امی کو گالی بکتے ہیں تو وہ بھی کیچ کرے گا، وہ کسی اور کو بکے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بچے پہ کیسے، یہ دیکھا ہوگا علماء، حفاظ، یہ قرہ، یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں علماء، یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولے 1-2% نہیں بھی ہو سکتے ہیں. ایسا کوئی ذلیل آدمی ہو تو آپ اس کا خیال نہ کریں. یہ زیادہ تر لوگ ماں باپ کے فرما برداری ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ جب بچہ آپ کا گود میں آئے، اور جب وہ میری بہنیں سنیں، آپ بھی سنیں، جب وہ بولنا شروع ہو ہلکے ہلکے، جب وہ بولنا شروع ہونا، اور جب آپ اسے گود میں لے لیں تو آپ اس سے کہیں اللہ 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 اللہ. بچے کہتے ہیں ابا 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 ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ، وہ کہہ رہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ بچہ جھوٹ بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ امی سکھاتی ہیں، ابا سکھاتے ہیں. بے شک. کچھ گھر میں رکھا تھا، بچہ بیٹھا تھا، جھوٹ بولنا سیکھا نہیں تھا، ایک دم ٹوٹ گیا. ماں بدبخت ذلیل قسم کی جاہل اندر گئی اور جا کر کے کس نے توڑا؟ بچہ سچ بولنا جانتا تھا. بالکل کورا کاغذ ہوتا ہے، بالکل نیو لیپ ٹاپ ہوتا ہے بچہ. جیسے فولڈر چراؤ گے ویسے چڑھتے جائیں گے. ایک دم ماں نے کہا کس نے توڑا؟ اس نے کہا میں نے توڑا. اس جاہل نے بہت زور سے اس کے مارا. بچوں کو نہ مارا کریں، خدا کے واسطے نہ مارے. کم سے کم 7 سال تک تو بالکل بھی نہ مارے، اور ان سے محبت کریں. انہیں یہ بتائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اچھی باتوں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں فیوچر بنتا ہے عادتوں سے. کیسے؟ عادتوں سے. اور عادتیں کیسے بنتی؟ سن لو. عادتیں بنتی ہیں 7 سال کے اندر، اس کے بعد یہ کمپیوٹر بھر جاتا ہے، پھر اس میں کوئی جگہ نہیں رہتی. اب 7 سال تک آپ جن باتوں پر اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں گے وہ ان کی عادتیں بن جائیں گی. جن باتوں پہ آپ روکیں گے انشاءاللہ وہ اس سے رک جائیں گے. اب ماں نے جا کے مارا بچہ، میاں پھر جو ہے نا وہ سمجھ گیا کہ ماں نے کیوں مارا، اسے پتہ ہی نہیں. اس کے بعد پھر دوسری بار بچے سے کچھ ٹوٹ گیا. 1-2 سال کے بعد بولنا، وہ جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں جانتا تھا. پھر ماں باپ گئے، دھماکہ ہوا، کس نے توڑا؟ کہنے لگے میں نے توڑا، اور زور سے مارا. اب تیسری بار جب ایسا ہی ہوا تو بچہ سمجھ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. بچہ ماں باپ کہا کس نے توڑا؟ مجھے کیا پتا، کہ تمہارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. امی یہ آپ دیکھ نہیں ہے، یہاں ونڈو کھلا ہوا ہے، ادھر سے دروازہ، کوئی پرندہ آ گیا ہوگا، میں نے تو نہیں توڑا. اگر ماں یہ کہہ دیتی کہ ٹوٹ گیا ٹوٹ جانے دے، تو سچ بولا، اس کا مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی ہے. چونکہ ماں بچپن میں کہہ دے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے. بچہ سفر پہ جاتا ہے، ڈاکو روک کے کہتے تیرے پاس کچھ ہے، وہ اپنی صدری کھولتا ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 روپیہ ہیں. ڈاکو چیک کرتے، کہنے کے بعد کہتے بیٹے تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ کہنے لگے ہم اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. بچہ کہتا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی آپ اتنے سچے ہیں تو پھر آپ کے نانا کتنے سچے ہوں گے. آپ ایسا کریں، ہمیں توبہ کرا. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اللہ.
या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग आजाद यहाँ बैठे होंगे समझदार किस्म के, तो याद रखें हिंदुस्तान में हल्के हल्के बोलो तो तकरीर नहीं समझते, इसको जरा जोर से बोलो, वरना मैंने भी कोई शौक नहीं चढ़ा है, समझ में आ रही है आपको? मैं भी हल्के हल्के बात कर सकता हूँ, मगर चूंकि ये रबिश ही है और थोड़ा सा फिर जोश भी आ जाता है ना हुजूर के नाम पर, बोले जरा सुभान अल्लाह वाह। थोड़ा सा आप थोड़ा सा अगर सेकुलर हैं तो थोड़ा ध्यान से सुन ले मेरी तकलीफ, है ना? इधर देखें, वहां गौर करें जरा, बच्चों से प्यार करें। ये LKG UKG जो बच्चे जाते हैं 3 साल के, आपको लगता नहीं इनके बचपने पे जुल्म हो रहा है? रोते हुए जा रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, सोते हुए जा रहे हैं, सोते हुए आ रहे हैं। मां ने अपने आजादी के लिए बच्चे को स्कूल भेज दिया, वो LKG UKG वो कौन सा गवर्नर बनेगा जाके? नाक तो साफ करनी आती नहीं उससे अपनी, वो क्या पढ़ाना चाहती है? ये चाल थी, उस चाल में मुसलमान अच्छे से फंस गए। वहां जाके वो जब वो जो होती ना आया, अगर वो लैट्रीन धुलाती है ना तो फिर अपना मजहब भी थोड़ा बहुत सिखाई देती है। आपको पता है आपके स्कूलों में बच्चों को आपके हाथ जोड़ना बुतों के सामने सिखाया जाता है। देखिए उन्हें अपना मजहब मुबारक हो, मगर हमारे मजहब तो ये है कि सबसे बड़ी तालीम ये है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ये तालीम है। और सबसे बड़ी झलक ये है कि मियां इंसान जो है ना अल्लाह के अलावा किसी और को मानने लगे। अब अपने बच्चों को भेजने से पहले चेक किया करें क्या हो रहा है। ये एक अभी दिल्ली में बच्चों के ऊपर उन्होंने 250 बच्चों से पूछा क्या बनना चाहते हो, तो उसमें एक बच्चे ने बड़ी अलग बात कही, और बच्चे तो सब सेम बात कर रहे थे नॉर्मली, इंजीनियर डॉक्टर ये वो। एक बच्चे ने कहा मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं फ्यूचर में, ये हंसने की बात नहीं। तो उसे बुलाया, जो वहां की प्रिंसिपल थी, औरत थी, मैडम, उसने कहा बेटे ये तू क्यों लिख रहा है बेटे ऐसा? तो वो रोने लगा, कहने लगा मेरी माँ भी मुझ पे ध्यान नहीं देती, पूरे दिन वो काम में लगती है, उसके बाद वो अपना मोबाइल देखती है, और मेरा बाप शाम को आता है वो भी मोबाइल में गेम खेलता है, मुझे मेरा बाप टाइम नहीं देता। रो के बोला मैं चाहता हूं कि बड़े होकर मोबाइल बन जाऊं तो मेरा बाप मुझे प्यार तो करेगा, जैसे मोबाइल को लिए बैठता है गोद में मुझे भी तो लेगा। इन लोगों को क्या पता ये जो मोबाइल से खेलने वाले हैं कि जब बच्चा बाप के आके सीने पे बैठता है ना, और जब वो बाप को आवाज दे दे के चुपटता है तो सारे जितनी भी थकान होती है बाप की एकदम दूर हो जाती है। ये इन लोगों को क्या पता है, ये बदबख्त किस्म के लोग मोबाइलों में ये खिलौने तो तेरे और भी मिल जाएंगे, मगर ये जो तुझे अल्लाह ने औलाद दी है ये बरकत के लिए है। नमाजों में जाया करें और अपनी बहनों से, अगर एक औरत चाहे तो क्या मुआशरा नहीं बदल सकती? मर्द को नहीं बदल सकती? आप सख्ती का लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर रहा हूं, वो तो बदल ही देती है, ये भी लफ्ज बयान करूं तो कोई ज्यादा नहीं होगा। एक आदमी जो अपनी माँ बहन के साथ कभी बाजार नहीं गया ना, बीवी के साथ जाता भी है और बच्चे को गोद में लेके पीछे जाता है नौकर बन के, बड़ा रहम आता है ऐसे आदमी पर। मुझे कोई तकलीफ नहीं जाए, कोई मसला नहीं है भाई, बीवी है उसकी, मगर मैं ये कहता हूं कि औरतों को मैंने, अगर एक औरत बाजार ले जा सकती है तो मस्जिद नहीं भेज सकती? अच्छा मैंने बड़े क्लेम सुने हैं भाई, बड़ी मैंने शिकायतें सुनी है, बड़ी जो है वो शिकायतें हुई हैं, औरतों ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी उसके साथ, वो नमाज वो जो है वो कमाता ठीक नहीं, और वो जो है वो उसके अखलाक अच्छे नहीं, उसकी माँ अच्छी नहीं, उसकी बहन अच्छी नहीं, उसका घर अच्छा नहीं, मैं नहीं रहूंगी उसके घर। मगर मुझे आज तक कोई ऐसी एक भी औरत की कहानी नहीं बताई किसी ने जिसने ये कहा हो कि मेरा आदमी नमाज नहीं पढ़ता मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। वाह वाह वाह, हक है हक है। अरे बोलो तो सही तरह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बोलो भैया, बेशक हक है, बोलो। वाह, जवाब दें। तवज्जो तो करो भाई, एक औरत अगर चाहे, हमारे यहाँ एक औरत कुरान पढ़ के आई, अपने आदमी को भी कुरान पढ़ा दिया उसने। सुभान अल्लाह वाह। गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान में एक शादी हुई, तीसरी शादी, एक बहुत बड़ा जमींदार था, हजारों बीघा जमीन थी, उसने तीसरी बीवी कर ली। कभी कभी बीवी अच्छी भी मिल जाती है, इसको तीसरी अच्छी मिली। तीसरी जब अच्छी मिली तो उसने, क्यों बता रहा हूं ये बता रहा हूं, उसने देखा घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, खूब अच्छा सब कुछ है, मगर अगर कुछ नहीं है तो नमाज कोई नहीं पढ़ता, घी बहुत है और दूध बहुत है और जमीन जायदाद इतनी है कि खाया नहीं जा रहा है, नौकर हजार है मगर कोई नमाज। उसने देखा चौधरी बड़ा है,
تو اس نے دیکھا نمازی کیسے بنانا ہے. اس نے نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے. رات کو چودھری سوتا تھا بیٹھک میں اپنے گیسٹ روم میں, اور وہاں پر وہ دودھ لے کے جاتا تھا نوکر. اس نے کہا آپ دودھ لے کے نہیں جائیں گے. نوکر سے کہا میں لے کے جاؤں گی. اب نوکر کی کتنی حیثیت, نوکر پیچھے ہٹ گیا. یہ گئی دودھ لے کے, لیکن چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. اس نے دیکھا میری پہلے بھی 2 بیویاں ہیں, وہ تو کبھی نہیں آئی. کہنے لگی میری زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا, لیجئے آپ یہ دودھ پیجئے. اس نے جو ہے نا دودھ پیا. کہنے لگی حضور آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں, اجازت چاہتی ہوں پاؤں دبانے کی. وہ اپنے میکے میں اپنے باپ کے دباتی تھی, اب شوہر کے دبانے لگی. دباتے 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 نا اس شوہر کو ذرا نیند آنے لگی, اس کے خراٹے شروع ہوئے. لگی حضور آپ کو نیند آ رہی ہے چودھری صاحب, اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں آپ کو اٹھا دوں. اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات ہے. ایک تو چودھری اسے مرد, 2 تکبر اور ایگو کی 2 علامت, گھمنڈ کی 2 چیزیں اندر. ایک تو مرد ہے, دوسرا چودھری ہے. تم مجھے سمجھاؤ گی باقیہ سے انسلٹ کر دی, بے عزتی کر دی. اور اللہ والوں کی بے عزتی نہیں ہوتی, وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. چلی گئی, پھر دوسرے دن بھی آئی اور پھر دودھ جو ہے نا لا کے دیا. تو اس نے کہا پھر نماز کے لیے تو کہے گی ارے چودھری صاحب آپ دودھ تو لیجئے. اتنے شائستہ انداز میں اس نے دودھ پیش کیا, وہ منع نہ کر سکا. دودھ پلانے کے بعد بولی آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں, اجازت ذرا دے دے. تو پاؤں دباتی رہی. چودھری کو پھر آدھا پون گھنٹے کے بعد نیند آئی. تو کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے, میں جا رہی ہوں, اگر آپ جلال نہ کریں اور غصہ نہ کریں تو صبح فجر میں اٹھا دوں. سبحان اللہ. تو چودھری نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. اس نے بدبخت نے ایسی زور سے اس کو مارا, اوپر پلنگ پہ بیٹھی تھی, مارا کہ اس کے منہ سے جو ہے نا نیچے گری, اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور دانت ٹوٹ گئے, ہلکے ہل گئے اور نیچے گری, اور اس کے منہ سے خون کے قطرے گرنے لگے. مگر اس نے اپنے برتن گرے ہوئے اٹھائے, ایک لفظ بھی نہیں کہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کتنی نیک عورت ہوگی وہ, اور کیسی نیک ماں ہوگی اس کی, جس نے ایسی بیٹی کو پال پر پرورش کی ہے کہ وہ پٹ کے اٹھی. اور کیسے باپ کی بیٹی ہوگی, آنکھوں میں آنسو لا کے روتی بھی چلی گئی. مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں, تو جاہل ہے مجھے مار رہا ہے. کچھ نہیں کہا, پھر چلی گئی, پھر آئی اور لگاتار کوشش کرتی رہی, پٹتی رہی, گالیاں کھاتی رہی. کئی ہفتے ہو گئے. چودھری بولا یہ بتا, ایک دن چودھری بولا یہ بتا تو چودھری کی بیٹی ہے, تجھے روز مارتا توڑتا ہوں تو پھر بھی آ جاتی ہے کیوں؟ کہنے لگی میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں. چودھری اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو میں یہ کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ کے رسول فرماتے بے نمازی جب مرے گا اور جب اس کی روح نکلے گی تو اسے اتنی پیاس لگے گی, اگر پوری دنیا کے سارے سمندر کے پانی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اے میرے چودھری جب تو قبر میں جائے گا تو قبر اندھیری ہوگی, قبر کی اندھیری میں بتا کیسے تو اپنے آپ کو رکھے گا. اور چودھری سن, جب تو بے نمازی تو میرے بچے بے نمازی, جب وہ بچے بے نمازی تو وہ جہنم میں جائیں گے. چودھری میں جہنم میں اپنے بچوں کو جاتا نہیں دیکھ سکتی, اسی لالچ میں روز تیرے پاؤں دبانے آتی ہوں کہ تو میرا مرد ہے, تو نمازی بنے گا تو گھر میں نماز کا ماحول ہو جائے گا. اس نے اتنے اچھے سے بات کی کہ چودھری رونے لگا. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. چودھری بولا صبح کو تجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا. چودھری نے صبح کو اٹھا دیا. جب چودھری نے صبح کو اٹھایا, عورت نے جب یہ دیکھا تو صبح اٹھی, اس نے جو ہے وہ وضو کیا اور جا کے مصلی پہ دونوں میاں بی بی کے چلے گئے. جب سجدے میں آج گئی تو آج کا سجدہ تھوڑا الگ تھا. چودھران سجدے میں جا کے روتی ہے, کہتی ہے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, میں پٹی ہوں کوٹی ہوں, میرا منہ پھٹا ہے, چوٹ کھائی ہے, میں نے اس کی گالیاں کھائی ہیں, مگر میں کمزور عورت ہوں, گنہگار ہوں, میرے گناہ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اے کرم کرنے والے کریم, یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے. جھکانا میرا کام تھا, اپنانا تیرا کام ہے. میرے مالک میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, میں نے میرے پروردگار یہاں سے آگے اس کا دل بدلنا یہ تیرا کام ہے. ایسی روئی میاں کہ اللہ نے اس کے شوہر کا دل بدل دیا. پھر اس کی کبھی تہجد کی نماز بھی چودھری کی قضا نہیں ہوئی. گھر کے باہر اس نے مسجد بنوائی, مدرسہ بنوایا, اس نے نوکروں کو بھی نمازی بنا دیا, پورا علاقہ نمازی. جب ان دونوں کے درمیان بچہ
پیدا ہوا اس کا نام سلطان العارفین سلطان باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم سکھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہو جائیں تو بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ اب گھروں میں فلمیں دیکھی جائیں، ڈرامے دیکھے جائیں، بے حیائی کی جائے، اور میرے نبی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم کہ جس گھر میں عورت ہو بے پردہ، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی پہ لعنت پھینکتا ہوں تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی نسلوں تک؟ کتنی نسلوں تک؟ محبوب 7 نسلوں تک، یعنی یہ جو دیکھ رہے ہو نا برکت نہیں ہے، برکت کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا، برکت کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ بے شک بے شک، اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو بڑی بڑی فالیں مت کھلواؤ، گھر کی عورتوں کو چیک کرو وہ پردہ کرتی ہیں کہ نہیں۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے، واہ صحیح۔ تعبیز کرنے والے مولانا جو ہوتے ہیں وہ ڈھونگی، ان کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، ساری چیزوں پہ غور کرتے ہیں، اس کا تعویذ تو اس کا، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے بے پردہ عورت بیٹھی ہے۔ اور توجہ کریں تو میرے نبی رحمت عالم ہے، عرش کی مالک، جب تو رحمت پھینکتا ہے، جب تو لعنت پھینکتا ہے، الحمدللہ، جب تو لعنت پھینکتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، تو جب تو رحمت پھینکتا ہے تو کتنی نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے محبوب میں رحمت فاطمہ پہ مدینے میں بھیجتا ہوں، اس کا بیٹا کوئی حسن بن کے چمکتا ہے، کوئی حسین بن کے چمکتا ہے، کوئی زین العابدین بن کے چمکتا ہے، کوئی باقر بن کے چمکتا ہے، کوئی جعفر بن کے چمکتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بن کے چمکتا ہے، کوئی علی رضا بن کے چمکتا ہے، کوئی امام نقی بن کے چمکتا ہے، کوئی امام جبار تقی بن کے چمکتا ہے، کوئی حسن عسکری عسکری بن کے چمکتا ہے، کوئی بغداد میں غوث اعظم بن کے چمکتا ہے، تو کوئی ہندوستان میں اجمیری خواجہ معین الدین بن کے چمکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ صحابہ لاجواب ہے، کروں تقریر ختم کر دو، بولو پوری کرو، بولو سبحان اللہ۔ لکھنؤ والے اچھے لوگ بولے سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو میری طرف توجہ کریں، صحابہ لاجواب، صحابہ حضور کے ساتھی۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ نے صحابہ بیان ہی نہیں کی، آپ کو پیروں سے فرصت ملے اپنے تو بیان کرو گے۔ برا مت ماننا میری بات کا، اور مان بھی لوگے تو میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ یہ پیر صاحب اتنے بڑے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں، یہی چل رہا ہے بھائی۔ ارے صحابہ مشعل راہ ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو دے دے، واہ واہ واہ، اور اس کے بعد آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ اللہ جواب میں جو مدینے سے نکلے، اگر وہ نہ نکلتے تو بولو مدینہ یہاں تک اسلام آتا؟ ارے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا پہ حکومت کر لی تھی؟ کبھی سوچا تو کرو 10 سال میں بھوکے پیاسے نکل رہے ہیں، بی بی سے کہہ رہے ہیں بچہ پھر تمہارے شکم میں، اگر بیٹا ہو تو اسے مجاہد بنانا، اور اگر بیٹی ہو جائے تو حضور کی کا غنیز بنانا، خادمہ بنانا۔ بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لاشیں بھی نہیں آئیں، ایک ایک قبر میں 60 دفن ہو گئے، واپس مدینے لوٹ کے بھی نہیں آئے۔ جب چلے تھے تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے۔ حضور لڑیں گے کیسے؟ سرکار نے کھجور کی ڈنڈیاں دے دی، لو یہ کھجور کی ڈنڈیاں لو، کھجور کی ڈنڈیاں لے کے مستانے چل رہے ہیں۔ اے سنا ہے کبھی آپ نے کہ 1000 فوج جو تلواریں لے کے آ رہی ہو، اس کے مقابلے میں کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کوئی جائے؟ تو جب یہودیوں نے کہا ارے تم کس چیز سے لڑو گے؟ کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑو گے؟ کہنے لگے یار دماغ ٹھیک ہے تمہارا، ہمیں کھجور کی ڈنڈیوں اور تلواروں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے آقا پہ بھروسہ ہے۔
वाह वाह सुभान अल्लाह वाह 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 भूखे चले प्यासे चले पेट पे पत्थर बांध के चले, ना अपने घर से निकले ना उन्होंने सर्दी देखी ना गर्मी देखी, ना उन्होंने भूख देखी ना प्यास देखी। मियाँ चले तो ऐसे चले, न दरियाओं से डरे न सहराओं से डरे न चट्टानों से डरे न अफ्रीका के जंगलों से डरे न किसी बड़े बड़े ताकतवर से डरे न सुपर ताकत से डरे। उन्होंने महलों की नींद हिला के रख दी, उन्होंने अपनी दीवानगी जैसे जोहर दिखाए कि उनके बारे में कौल कहता है बता सकते थे अगर जंग में लड़ जाते थे और शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, फिर से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, फिर हर चीज ही हम तो सड़ जाते थे। दस्तों तख्ते दरियादी में छोड़े हमने, मेरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अजाने कभी यूरोप में कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तख्ते हुए सहराओं में, शाम में बुराई चुकी की हजारों की कलमा पढ़ते थे हरी छाओं में तलवारों की आगे लड़ाई में अगर वक्त नमाज कि लड़ू होकर जमी बोस एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया न कोई बंदर हार न कोई बंदर नवाज बंदा साहिब मोता जो अली एक हुए तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए और तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने काट कर रख दिया कुफारों के लश्कर के। सुभान अल्लाह वाह 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वाह वाह। अगर उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते। अरे झगड़े ना होते मदीने में, कहां जा रहे हो? बच्चे कौन देखेगा, बीवी कौन देखेगा, काम कौन देखेगा? अरे कारोबार कौन देखेगा, कहां जा रहे हो? अरे अगर वो मर्द लाजवाब थे तो उस जमाने की वो औरतें भी लाजवाब थी। सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। वो मुसलमान थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। बेशक बेशक जब मदीने के यहूदी जाते थे कहीं तो मुसलमान उन अपनी जवान लड़कियों को मुसलमानों के घर में छोड़ के जाते थे। यहूदियों घर में नहीं, उन्हें पता था कि मुसलमान अमानत वाला होता है। सुभान अल्लाह। अरे वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना जो अपनी बीवियों के डर से बहनों के घर भी नहीं जाते। मैं क्या तकरीर कर रहा हूं? बीबी का गुलाम कौन होता है? हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। कौन होता है बीबी का गुलाम? जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं होता, जायज कहना मान लेना चाहिए। बीबी का झूठा खाने वाला गुलाम नहीं होता, बीबी के रूठने पर मनाने वाला गुलाम नहीं होता है, बीबी से मोहब्बत करने वाला भी गुलाम नहीं होता, बीबी के मैके वालों का एहतराम करने वाला भी गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीबी के कहने से अपने सगे रिश्तेदारों से नाता तोड़ ले पक्का गुलाम होता है, ब्रांडेड होता है, सनद देनी चाहिए, यही गुलाम। बेशक 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 ये हंसने की बात नहीं है। मैंने आपको जरा सारा वेरीफाई कर दी बात, मेरी बात गलत तो नहीं है? समझे आप सियाबा की औरतें? मेरे नबी ने फरमाया कि ए मदीने की औरतों, तुम्हारे लालों की जरूरत है इस्लाम को। वो हाथ में तलवारें लेके और हाथों में रस्सियां लेके आए हैं कि नबी को बांध के लेके आएंगे मक्के। तुम्हारे नबी को बांधने की बात चल रही है, माज़अल्लाह कौन है? इतना सुना था, लाइन लग गई मत वालों की, मस्तानों की, फिदाइयों की, शहदाइयों की। औरतें बच्चों को लेके आ रही हैं, बीबियां शौहरों को लेके आ रही हैं, बहने भाइयों को, और अपने कड़ियल जवान 24 साल, 22 साल, 18 17 साल के जवान हुजूर की बारगाह में देखे आई औरतें। पूरे दिन मेरा लगा ताता बंद गया, मगर एक भी औरत ने नहीं कहा कि मेरे बच्चे को वापस लेके आइएगा, ख्याल रखिएगा, बल्कि सारी औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। रात का वक्त है, खलसा नाम की एक औरत रो रही है, मुसल्ले पे रो रही है। रात गुजर गई, शाम हो गई, दिन गुजर गया, रात हो गई, शाम हो गई। रात में तहज्जुद में रो रही है। बच्चे उठे, उठने के बाद एक 11 साल का, एक 13 साल का है। खलसा विकिपीडिया करके देखिएगा, इतनी बड़ी शायरा थी अरब की, अरबी ग्रामर की इतनी बड़ी शायरा थी, अरबी में जबान में वो शायरी करती थी कि उसने अपने भाइयों के मरने पर जो नोहे कहे थे उसका आज भी अरब की शायरी में जवाब नहीं मिलता, नोह खानी में। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं, जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, जब इस्लाम लाई तो कहने लगी हुजूर
اب میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو میرے بالوں سے اللہ کی آوازیں بھی آنے لگتی ہیں. اب یہ رات میں رو رہی ہے, بچہ ایک 13 سال کا ایک 11 سال کا, دونوں اٹھے ماں کے قریب گئے, امی جان کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں. او بتانا امی جان کیوں رو رہی ہے؟ اور بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں. آنکھوں سے آنسو پوچھے تو ماں ایموشنل ہو کے بولی بیٹے تھوڑا محرومی کا احساس ہو رہا ہے, میرے تم بچے چھوٹے ہو, ساری عورتیں اپنے اپنے بیٹوں کو دے آئی حضور کی بارگاہ میں, میرے تم بڑے ہوتے تو میں بھی لے کے جاتی, مگر تم میرے بچوں ابھی بہت چھوٹے ہو. دونوں بچوں نے یہ بات سنی تو ماں سے کوئی بات نہیں کہی, اندر گئے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے اور گھما کے بولے لے کے تو چل جان دے دیں گے امی, تو لے کے تو چلے کے بعد ہم جان دے دیں گے نبی کے نام پر. ماں نے کہا ماں نہیں بیٹے تم چھوٹے ہو, امی تیرے دودھ کا حق ادا کر دیں گے, لے کے چل, میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ بچہ ہے قربان. نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے, سرکار نے فرمایا خنسا تیرے دونوں بچے چھوٹے ہیں. کہ حضور میرے دونوں بچے چھوٹے ہیں. تو بڑے والے نے اپنی تلوار چلائی, حضور نے فرمایا چلو یہ تو چلا جائے گا, مگر یہ چھوٹا والا ابھی بہت چھوٹا ہے, یہ نہیں جائے گا. تو چھوٹے والے نے اپنا سائز بڑا کرنا شروع کیا, وہ پنجوں کے بل کھڑا ہونے لگا. نبی نے فرمایا بھائی تم چھوٹے ہو, مجھ کو مت اوپر کو. کہا حضور میری کشتی کرائیے اس کے ساتھ, میں قد میں چھوٹا ہوں مگر طاقت میں زیادہ ہوں, کشتی کرائیے آپ اس کی میری ساتھ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھ کے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا تیرے اندر طاقت زیادہ ہے, مگر محبت تو میں بھی حضور سے اتنی کرتا ہوں جتنا تو کرتا ہے. دیکھ اگر تو آج مجھے گرا دے گا تو تو جیت جائے گا مگر ہار جائے گا. اگر تو نہیں گرا اور مجھے تو نے اپنے اوپر کر لیا اور تو نے اگر مجھے جیتنے دیا تو میری بھرتی حضور کی بارگاہ میں ہو جائے گی. رو کے بولا تو اکیلا شہید ہوگا نا تو امی کو اتنی خوشی نہیں ہوگی, ہم دونوں بھائی شہید ہوں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. دیکھ مجھے چھوڑ کے مت جا. جب یہ سنا نا تو میرے نبی نے اس دونوں بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. ماں نے اپنے بچوں کو قریب بلایا, میرے لاڈلو یہاں پر آؤ, تمہارا باپ زمانے پہلے دنیا سے چلا گیا, میں نے مدینے میں مزدوریاں کی, میں نے مدینے میں بڑی محنتیں کی, میں نے لوگوں کی جھاڑو پر پوچھے کیے, تب تمہیں جوان کیا ہے, مگر میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں کیا تھا, میں نے دین کے لیے کیا تھا. بس ماں کی ایک بات یاد رکھنا, میں تیرا انتظار نہیں کروں گی بچوں, ایک بات یاد رکھنا, جب جنگ ہو تو جتنے بھی زخم تمہارے اوپر آئے تلواروں کے تو سینے پہ آنے چاہیے, پیٹ پر نہیں آنے چاہیے میرے لال, تاکہ دنیا دیکھے تو سمجھ جائے کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں, شیر دل پیدا کرتی ہیں, شیر دل پیدا کرتی ہیں. ایک عورت اور آ جاتی ہے, میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں, ایک عورت اور آ جاتی ہے, حضور میرے بیٹے کو لے کے جائیں, میرے آقا میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیں. سرکار نے فرمایا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے. ارے کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ حضور یہ میرا بیٹا ہے. کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ یہ بیٹا ہے. 2.5 سال کا بچہ کھڑا ہے. حضور نے فرمایا 2.5 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ تو حضور میں کچھ سوچ کے لائی ہوں, بتاؤں؟ فرمایا حضور نے بولو. کہ حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے, آپ کو ڈھال کی ضرورت ہوگی. یا رسول اللہ میرے چھوٹے سے بچے کو ڈھال بنا لیجئے گا, اگر 1-2 تیر میرے بچے کے لگ گئے اور آپ کے جسم پہ آنے سے بچ گئے حضور تو میں کامیاب ہو جاؤں گی, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. پھر بولی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. یہ کہہ کے رونے لگی. میرے نبی نے بچے کو اٹھایا, آنکھوں میں حضور کے آنسو اتنے کہ داڑھی بھیگ گئی. فرمایا میرے آقا کریم نے اللہ اکبر کہ تیری نیت اتنی نیک ہے کہ تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. اللہ اکبر. یار اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے, نہ نبی کے رشتہ داروں کا جواب ہے. ایسی بھی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوئے بھائی کہ آپ نے 2.5 سال کا بچہ, آپ بھی تو میری بہنیں بھی تو ہیں, آپ بھی تو بیٹھے ہیں, اپنے بچوں کو آپ بھیج سکتے ہیں مسجد میں؟ نہیں نہیں, آپ تو مسجد تک نہیں بھیج سکتی میری بہنیں. یہ تو میری بہنیں, ان کا بچہ اگر گڈھے میں گرے تو روک لیں گی, مگر اگر جہنم میں گرے تو یہ جانے دیں گی. بے نمازی سارے جہنم میں جائیں گے. ایک 70 سال کی بوڑھی, اس سے بھی زیادہ عمر, حضور میں بھی جاؤں گی. سرکار نے فرمایا تم کیا کرو گی؟ ام عمارہ نام ہے. کیا کرے گی ام عمارہ؟ تو حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی اور ان کی مرہم پٹی بھی کروں گی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے.
آج کل کی بوڑھی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جو کر رہی ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، ان بدبخت بوڑھیوں کو کہہ رہا ہوں جن کے خرافاتیں ختم نہیں ہو رہی، جو بدتمیزیاں کرتی ہیں، اپنی بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں، غریب بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں، مالدار پر تو اوقات نہیں ہے ظلم کرنے کی، غریب سیدھی سادی لڑکیوں پر ظلم کرتی ہیں۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی سید صاحب میری ساس بڑی ستاتی ہے، دعا کر دے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی وہ کہتی ہے تیرے باپ ننگا ہے، اس نے کچھ نہیں دیا، تیرا باپ ہے کس لائق؟ کہتی میرے باپ کو تانے دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، پھر میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے، کہتا ہے بھاگ جا اپنے گھر۔ میں جاتی نہیں، بہت برے مارتا ہے، پٹی کٹی وہی رہتی ہوں، کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی میرا باپ مزدور ہے، اس نے میرے قرضہ لے کے شادی کی تھی، اگر میں جاؤں گی تو کس منہ سے جاؤں گی، میں اسی وجہ سے پٹتی ہوں کٹتی ہوں وہی رہتی ہوں۔ دیکھو اپنی بہنوں کے گھر جایا کرو، یہ میں آپ سے نارملی کہہ رہا ہوں، بہنوں کو اپنی شادی کرنے کے بعد مت چھوڑو، فون پہ معلومات کر لیا کرو۔ جس بہن کے گھر بھائی نہیں جاتے نا تو وہ بہن کمزور ہو جاتی ہے، بہنوں کو کچھ دیا کرو، بیٹیوں کو جایا کرو۔ یہ بیٹیوں کی شادی کر کے یہ مت کہا کرو کہ ڈولی گئی ہے اور جنازہ اٹھے گا، جہالت ہے یہ کہنا۔ یہ کہا کرو انسان کے ساتھ شادی کی تھی، جب تک یہ انسان بنا رہے بیٹی اس کی خدمت کرنا، مگر جب یہ جانور بنے تجھ پہ ظلم کرے تو ظلم مت سہنا میری بیٹی۔ یار 18-20 سال کتنے پیار سے پالتا ہے آدمی اپنی بہن کو، بیٹی کو، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، مگر کتنے ظلم سے سہ رہی ہیں کچھ بچیاں، وہ تکلیف والی جو بچیاں، میری آواز انہی کے حق میں ہے۔ میں انہی بیٹیوں کے بارے میں کہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو لوگوں کہ تمہارے گھر میں برکت آئے تو بیویوں پر رحم کرو، اپنی غریب بیویوں پہ، اپنی کمزور عورتوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول نے آخری حج کے موقع پہ فرمایا تھا میں تمہیں ڈراتا ہوں تم اپنی بیویوں پہ ظلم مت کرنا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیویوں پہ ظلم مت کرنا۔ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس گھر میں اچھا بڑا اونچی بلڈنگ بنی ہوئی ہو، یا جس کے ہال اچھے ہوں، یا جس کا کچن اچھا ہو، یا جس کے بیڈ رومز اچھے ہو، بتائیں کون سا گھر اچھا ہے؟ اڈانی کا گھر اللہ کو پسند ہے یا امبانی کا؟ نبی فرماتے نہیں، اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں غریب رہتا ہو، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال کیا جاتا ہو، جس میں یتیموں پر رحم کیا جاتا ہو، وہ گھر اللہ کو پسند ہے۔ میرے بھائی میری ایک طرف دیکھیں، ایک طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ حضور جنگ جیت گئے، ایک عورت دعا مانگ رہی تھی، دوسری آئی، کہنے لگی حضور جنگ جیت گئے، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، کہنے لگے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ دھیان سے سنیں، تیرا باپ، اب بیٹی باپ کی موت، میں نے بیٹیوں کو، بیٹیاں رونق ہوتی ہیں باپ کے جنازے کی، جس کے بیٹی باپ کے بیٹی نہیں ہوتی نا اس کا تو جنازہ بھی بے رونق ہوتا ہے۔ اب بیٹی نے سنا درد تو ہاتھ کانپ گئے، کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا اسی جنگ میں، اور آنسو گرے۔ اس محبت کو ذرا اپنے دل میں رکھ لو میری بہنوں اور آپ بھی۔ پھر اس نے کہا سن پوری بات تو سن، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا اور تیرا بیٹا بھی۔ پھر تو ٹپ 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 پورا وجود کانپنے لگا۔ لوگوں نے سمجھا کہاں جائے گی، پہلے بھائی کے جنازے پہ روئے گی، ایک ہی تو عورت ہے، 4 گئے ہیں دنیا سے، شہید ہوئے ہیں، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، کس کے جنازے پہ جائے گی پہلے؟ کس سے جا کے پہلے کس کے جنازے پہ روئے گی؟ تو نہ باپ کے گئی، نہ بھائی کی طرف گئی، نہ ان لاشوں کی طرف گئی جدھر وہ لاشیں پڑی تھی، بلکہ میرے نبی کی اونٹنی جدھر تھی ادھر گئی، حضور کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے عورت، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا بیٹا۔ حضور کی طرف منہ کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ 4 لاشیں پڑی ہیں حضور کی بارگاہ میں جاری۔ پھر جب لاشوں کی طرف گئی تو سر پہ دوپٹہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا، پردے میں تھی۔ کسی نے کہا باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا، ان کی لاشیں پڑی ہیں پھر بھی پردے میں آئی ہے۔ لیکن کیا ہو گیا؟ میرا باپ، میرے بھائی، میرے بیٹے کو موت آئی ہے، مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے، میری حیا ابھی زندہ ہے۔ بے شک حق ہے۔ کاش کہ یہ باتیں اپنی بہنوں تک پہنچائی ہوتی بچپن میں تو کوئی بچی اسلام چھوڑ نہیں رہی ہوتی۔ آپ کو کبھی کبھی آپ کو نیند بڑی اچھی آتی ہوگی، مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو کہتا ہوں بے غیرتی کی زندگی جی رہا ہوں۔ لاکھوں لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا، ان بچیوں سے پیار نہیں کیا،
انہیں محبت نہیں تھی. آپ دنیا میں لگے رہے. کائنات کا سب سے عظیم باپ بیٹی آ رہی ہے, حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار نے حضور کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ چھوا اپنی بیٹی کے اور پھر اپنی مسند پہ بٹھالا. اگر بچپن میں آپ نے اپنی بیٹی کو بتایا ہوتا کہ جینا کیسے ہے, رہنا کیسے ہے, میرا ایمان ہے مر جاتی مگر اپنے طریقے کو نہیں بدلتی. اگر بچپن میں 6 مہینے کی 6 سال کی بچی کے سر پہ اگر دوپٹہ رکھ دیا, میری بات مان لیجئے آپ, پھر کبھی وہ بے پردہ نہیں ہو سکتی. اور اگر بچپن میں نہیں رکھا گیا آپ شور مچا کے مر جائیے, پھر آپ اسے پردہ کرنے والا نہیں بنا سکتے. یاد رکھیں بچپن ہے, آخری باتیں کر رہا ہوں اپنی, بچپن ہے, نبی کی نواسی قرآن پڑھ رہی ہے, پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ گر گیا. دوپٹہ جب گرا تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئیں, انہوں نے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا اپنی بیٹی زینب کے. زینب نے کہا امی جان سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا ہے؟ ماں کا کردار دیکھے. حالانکہ بیٹی نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی بچی, حالانکہ 6 سال کی بچی پہ کوئی پردہ فرد نہیں ہوتا. مگر جب یہ کہا تو حساس باپ کی حساس بیٹی زینب رونے لگی, اور زینب چپ جا, اور روئی. زینب چپ جا, اور روئی. سیدہ فاطمہ نے چپ جا, کیا ہوا زینب؟ کہہ لگی امی جان نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دیں, اگلی بار زینب سر پہ سے اپنے چادر نہیں ہٹائے گی چاہے گردن کٹانی پڑ جائے. میں چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں بھی یہی ہوا. سن لیں میری بہنیں, سر پہ سے چادر کھینچ لی گئی. اونٹنی پر بیٹھی تھی علی کی بیٹی نبی کی, اونٹنی چادر کھینچی تو بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا, بالوں سے, اور پھر مدینے کی طرف دیکھ کے کہا نانا معاف کر دینا اپنی نواسی کو, میں وہی نواسی ہوں جسے آپ پیار کرتے تھے, مگر نانا وہ میرے بچے شہید ہوئے, میرا بھائی, میرے بھتیجے, ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے اور ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں مجھ تک آئیں, مگر میں روئی نہیں, میں پردے سے باہر نہیں نکلی, مگر اب میرے سر سے چادر ہی چھن گئی, تو اب آپ مجھے معاف کر دیں. پھر آپ نے اپنے باپ علی کی طرف کو دیکھا, نجف اشرف ابا میں وہی زینب ہوں, جب میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے حسن حسین زینب کے پاؤں کے نشان مٹا کے جاؤ. میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج سر پہ سے چادر چھین لی گئی. او میری بہنوں, او میرے بھائیوں, ادھر دیکھو امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 4,500 کلومیٹر چلی ہیں کربلا سے دمشق تک اور دمشق سے مدینے تک, مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. انتقال ہو رہا تھا سیدہ زینب کا, تو ان کے شوہر نے کہا, حکیم کہتا ہے بغیر دیکھے دوا نہیں دے گا, شریعت اجازت دیتی ہے, دکھا دو. کہنے لگی شریعت اجازت دیتی ہے, مگر میں کیا کروں کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, اگر آج میں نے سر دکھا دیا تو پھر آنے والی وقت کی عورتوں کا کیا ہوگا, اگر میں نے آج چہرہ دکھا دیا میں تو پھر آنے والی وقت کی عورتوں کا کیا ہوگا. میری بہنوں, میری بیٹیوں, تم نے یہ سوچا نہیں کبھی کہ یہ دنیا چھوٹی سی ہے, یہ دنیا دھوکہ ہے, اور دھوکے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. کبھی سوچنا چاہیے تھا کہ جسم یہ جو ہے پرانا ہو جائے گا, جسم ڈھل جائے گا, چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی, مگر گناہ باقی رہیں گے. تمہارے لیے تو اللہ نے نماز بدلی تھی, مرد نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے, عورت کے لیے حکم ہے بس یہاں تک ہاتھ لائے, مرد کے ہاتھ یہاں تک آئے, عورت صرف یہاں تک ہاتھ لائے. کیوں؟ کیونکہ تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو نماز میں بے پردہ ہو, اس وجہ سے اللہ نے عورت کی نماز الگ کر دی, مرد کی نماز الگ کر دی. تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. تو صفا مروہ پہ نہیں دوڑے گی, اگر تو دوڑے گی تو تیرا جسم ظاہر ہو جائے گا. اللہ نے تجھ پہ وہاں بھی بیان کر دیا, سن تو جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو مرد کو 3 کفن ہیں, 3 کپڑے ہیں, اور تیرے لیے 5 کپڑے ہیں, کہ تجھے اس لیے زیادہ ایکسٹرا آرڈینری بنا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تو پردے کے ساتھ مقدس رہتی ہے. عورت کا مطلب 2 ہے, ایک اس کی حیا, ایک اس کا پردہ, ایک اس کی وفا. اگر یہ دونوں چیزیں نکل جائیں تو عورت میں پھر کچھ نہیں بچتا. ایک حیا اور ایک دوسری وفا. اب یہ دونوں چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں. یہ جو آپ کے موبائل ہیں, یہ جو آپ کی فلمیں ہیں, یہ جو آپ کے ڈرامے ہیں, یہ جو آپ کے سیریل ہیں, یہ جو پاکستانی بےہودہ سیریل ہیں, یہ جو ٹیوشن دیتے ہیں بد کرداری کی اور بدکاری کی ٹیوشن دیتے ہیں, یہ بگڑنے کی چیزیں بناتے ہیں, یہ پاکستان کے سیریل والے اور یہ ہندوستان کے سیریل والے, ان سب پہ لعنت پھینکتا ہوں. اور اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بیٹیوں, تم ادھر نہ جاؤ جدھر پاکستان کی وہ سیریل والی لڑکی جاتی ہے, ادھر نہ جاؤ جدھر ہندوستان کی کوئی عورت جاتی ہے. تمہیں ادھر جانا ہے جدھر نبی کی بیٹی فاطمہ گئی ہے, تمہیں ادھر جانا ہے جدھر زینب گئی ہے. نہیں میری بیٹی, تمہارا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی بہنوں سے بات ختم کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک حدیث شریف اور بیان کر دوں.
ختم کر دو, ایک اور بیان کر دو, ایک حدیث اور سن لیجیے, نوجوانوں کی نظر. اچھا میری طرف دیکھیں, اگر بچپن میں پردہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے, کہ دلی میں میری بھابھی کا انتقال ہو رہا تھا, اللہ اسے بخشے جنت دے, میں نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر اس کے روم میں داخل ہوا, توجہ کریں, تو جب اس نے دیکھا 3 منٹ کے بعد, اسے 2 منٹ کے بعد مرنا تھا, روح نکل لی تھی, اس نے دیکھا جب ڈاکٹر آیا ہے تو اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے اوپر کو کر لیا, اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی. میں سمجھ گیا کہ اگر بچپن میں پردے کی عادت ڈال دی جائے تو عورت مر سکتی ہے مگر بے پردہ نہیں ہو سکتی. بے شک حق ہے, زندہ باد, بے شک. مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد گھر آیا, دل لگ رہا ہے. میں نے یہ حدیث, میں اپنی بہنوں کو بھی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے حدیث مدینے میں پڑھی ہے, سبحان اللہ, 21ویں تاریخ کو 21ویں رمضان کو پڑھی, سبحان اللہ, اور مدینے میں حضور کی مسجد میں بیٹھ کے پڑھی ہے, حضور کے روضے سبحان سے. اللہ. مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا. کتنے دن کے بعد؟ 15 دن کے کہتے ہیں میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا. اس بات پہ ذرا ٹھہر جائیے تھوڑی دیر. بھائی یہ بتائیے آپ, یہ جو لوگ تقریر کے دوران فون پہ بات کرنے لگتے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس موبائل نہیں ہے؟ اتنے بزی لوگ ہیں, مطلب لوگ ادب نہیں سیکھتے. ہاں اگر مجھے صحیح سننے والے مل جائیں نا تو زیادہ تو بات نہیں کرتا, کلیم تو میں کبھی کرتا ہی نہیں, دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, مگر میں کہتا ہوں اگر ٹھیک سے سننے والے مل جائیں تو اللہ کی رحمتیں اترتے ہوئے دیکھیں گے. سبحان اللہ. مگر چونکہ بے ادب ہوتے ہیں, پڑھے لکھے, پگڑی بندی ہوئی ہے, بڑی بڑی چیزیں ہیں, مگر ادب نہیں سیکھے. انہیں پتہ نہیں کہ جب حضور کی بات آئے تو دوسری بات نہیں کرنی چاہیے. بے شک. انسان بننے میں بڑا وقت لگتا ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. بے شک. ہاں مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا, میری بیوی نے مسکرا کے. اب یہ عورتیں جو دنیا بھر میں جاتی ہیں کہ وہ میرا شوہر میرا کہنا مان لے, اور کوئی تعویذ لکھ دو میاں صاحب, وہ جو 2000 میں تعویذ دے رہا ہے اس کی والی اس کا کہنا نہیں مانتی, حالات اس طرح کے, یہ اسے تعویذ لینے جا رہی ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کھول کے رکھ رہا ہوں, ارے پوری کائنات کے سب تعویذ, سارے برکت والے اور پوری دنیا کے سارے نسخے ایک طرف, اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ ایک طرف. جب شوہر آئے تو مسکرا کے ویلکم کر, خوش آمدید کہہ دے, نہ کبھی طلاق ہوگی بلکہ نہیں بنتے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. واہ, اسے ریلیکس کرو, ریلیکس. حضور فرماتے ہیں میں جب اپنے گھر جاتا تھا مکے میں تو میری بی بی خدیجہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک دن میں رو رہا تھا, لوگوں نے میرے پتھر مارے تھے. خدیجہ نے کہا کیا ہوا میرے آقا؟ اندر گھر میں لے کے آئی. میں نے کہا خدیجہ مجھے لوگوں نے پتھر مارے. تو خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی, مجھے ایک دودھ گلاس دیا, ایک گلاس دودھ دیا, اور پھر میری طرف دیکھ کے بولی اے میرے سرتاج, میں چاہے رہوں نہ رہوں آپ دیکھنا ایک دن وہ آئے گا اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. کیا بہترین بات ہے یہ, یعنی آج یہ لوگ پتھر مار رہے ہیں, سر توجہ تو کریں. مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرا کے دروازہ, اب تو عورت پورے دن ٹھیک رہتی ہے, آدمی کے آنے کا ٹائم ہوگا تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے. کچھ بدبخت قسم کی عورتیں, اے بتا رہا ہوں ان کا سائن ہے, پہچان ہے, یہ پورے دن ٹھیک رہیں گی. جب مرد کے آنے کا ٹائم ہوگا دوسروں سے مسکرا کے ملیں گی. شادیوں میں, پارٹیوں میں ان پہ ظلم ہزار, بالائے ظلم یہ ہے, یہ حالت کی اعلیٰ اور بڑا بڑا درجہ یہ ہے کہ غیر لوگوں سے مسکرا کے مل رہی ہے, اور جس سے مسکرانے کا حکم ہے اس سے مسکرا کے نہیں مل رہی ہے. یہ جو سب کچھ کر رہا ہے اس کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے, اور جو کچھ نہیں ہے اس کے لیے ویلکم ہے. اللہ, ارے بہترین عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب مرد آئے تو مسکرا کے اس کا ویلکم کرے. وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. عورت کو اپنی سکھاؤ, اپنی بیٹی کو یہ تعلیم سکھاؤ. مولا علی کہتے ہیں میری بہنیں اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں سکھائیں جو میں سکھا رہا ہوں انہیں. مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے مسکرا کے, بولے تو صحیح, مسکرا کے
کہتے پھر میں نے جو ہے نا کہا فاطمہ بھوک لگی ہے. کہتے میں سفر کا تھکا تھا, بھوکا تھا, پانی پیش کرنے لگی. میں کہا پانی نہیں فاطمہ, مجھے بھوک لگی ہے. تو کہتے پھر انہوں نے جو ہے نا اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا لاؤ فاطمہ, وہ نہیں ہے. میں نے 3 بار آواز دی. کہتے بھوکا تھا نا, آواز بلند ہو گئی, فاطمہ کہاں ہیں آپ؟ کہتے میری آواز بلند ہوئی تو وہ رونے لگی. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک مختار کی بیٹی, جس کی آنکھیں, جس کے ہونٹ, جس کا چہرہ, جس کی انگلیاں, جس کی مسکراہٹ, جس کا اٹھنا, جس کا بیٹھنا, جس کا چلنا, جس کا رک جانا, جس کا ماتھا, جس کی پیشانی بالکل نبی کی طرح ہے, وہ فاطمہ ہے. جب وہ مسکراتی تھی تو لگتا تھا کہ اللہ کا رسول مسکرا رہا ہے. جب مسکراتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول مسکرانے لگا ہے. جب وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا آمنہ کا لال بول رہا ہے. جب وہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول چلنے لگے ہیں. فاطمہ رو رہی ہیں, کائنات کی سب سے عظیم بیٹی رو رہی ہے. کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں, اس کا مجھے بڑا افسوس ہے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو 2 دن کا فاقہ تھا, آج کئی دن ہو گئے گھر میں کچھ پکا نہیں, آپ کے بچے بھی بھوکے, مجھے بڑا افسوس ہے آپ کو کھانا نہ دینے کا. مولا علی کہتے ہیں وہ مجھ سے یہ بھی کہہ سکتی تھی, آپ نے رکھ دیا جو پوچھ رہے ہیں, مگر انداز دیکھ کے میں کانپ گیا. میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے پھر انہوں نے کہا اے علی میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا اپنے شوہر سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں میں شرمندہ ہو کے رونے لگا. فاطمہ تو دلوں کے حال جانتی تھی, میرے پاس کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس. پھر فاطمہ اور روئی. میں نے کہا کیا ہوا سیدہ؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا. اچھا میں جب یہ درود پڑھ رہا تھا, یہ جب حدیث پڑھ رہا تھا نا, تو سامنے گنبد خضرا تھا میرے. پہلی بار جب پڑھی ہے نا تو عجیب سی کیفیت میں چلا گیا. تو مولا علی کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا, حضور کے گھر 16 دن سے چولہا نہیں جلا. ہاں جنہوں نے یہ بتایا نا گوشت کھانا سنت ہے, انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کتنا کھانا سنت ہے. تم نے اپنے پیٹ بھر لیے, کبھی کسی کا کھانا جاؤ تو یہ بھی تو کہہ دیا کرو نا کہ پیٹ سے پتھر باندھنا بھی سنت ہے, لوکی کھانا بھی سنت ہے. تم نے حضور کی سیرت اپنے حساب سے بیان کی ہے, شرم نہیں آتی ڈنڈی مارتے ہو, دین بیان کرنے میں بھی ڈنڈی مارتے ہو. مولا علی کہتے ہیں میں گیا, اور سنے دھیان سے, کہتے ہیں میں نے باغ میں پانی دیا. میں نے کہا یہودی سے کچھ ملے گا مجھے کچھ کام چاہیے. تو اس نے کہا کام کرو, 1 ڈول دو گے پانی تو 1 ڈول میرے باغ کو پانی دو گے تو 1 کھجور دوں گا. تو کہتے ہیں اس نے 1 اجوا کا وعدہ کیا. کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالی, اتنی بڑی ڈول تھی. میں تھکاوا تھا اور تھک گیا, پسینے آنے لگے, مگر پھر میں نے کام شروع کر دیا حضور کو یاد کر کے. آپ کو بتاؤں, آپ کا بھائی, آپ کا چچا, آپ کا رشتہ دار, کوئی آپ کا بہنوئی یا کوئی بھی رشتہ دار کمزور ہونا, مزدور, تو یہ نہ کہا کرو یہ میرا بھائی نہیں ہے, اسے ایسا نہ پہچانا. یہ کہا کرو کہ وہ ہاں میرا بھائی ہے, مزدوری کرتا ہے, تو یہ نیک کام کا فخر کیا کرو. میں اس پورے محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں, میرا باپ مزدوری کرتا تھا, سبحان اللہ, اور وہ جنگل سے گھاس بھی کاٹ کے لاتا تھا, اور وہ مدینے میں پھر بیچتا بھی تھا. مگر کیا اس کی عظمت کم ہے؟ میں آپ سے کسی کو کمتر نہ سمجھوں, اپنے رشتہ دار کو, دوست کو اپنانا. مولا علی کہتے ہیں 17 میں نے ڈول نکالی. کتنی؟ کہتے 17 کھجور اس نے دی. میں لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا. سرکار نے فرمایا علی تیرے بچے بھی تو بھوکے, تیری فاطمہ, میری فاطمہ اور میرے نواسے. کہنے لگے حضور مجھے فاطمہ سے بھی زیادہ, اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ سے پیار ہے, یہ آپ کے لیے کھجور لایا ہوں. حضور نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. کہتے حضور نے پھر نواسے کو اپنے اٹھایا, کہ چل تیرے گھر جا کے کھاتے ہیں. کہتے نواسے کو اٹھا کے کھجور دینے لگے تو نواسے اٹھتے نہیں تھے, اتنے کمزور تھا حسن اور اتنے کمزور تھے حسین. دونوں بچے فاقوں سے اتنے کمزور ہو گئے تھے, اٹھتے نہیں تھے. کھجور کی گٹھلیاں نکلی. امی عائشہ فرماتی حضور اکثر کھجور کی گٹھلیاں رکھ لیتے تھے اور اس کی مٹھاس کو چوس کے پانی پیا کرتے تھے. بابا فرید کھانا کھاتے تھے, بابا فرید الدین تو تول کے کھاتے تھے. نظام پاک کہتے ہیں نظام الدین اولیاء حضور یہ بتائے کھانا تول کے کیوں کھاتے ہیں؟ سب پوچھتے ہیں ہم سے. کہنے لگے وہ نظام بات یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے, مگر مجھے حضور یاد ہے نا سرکار نے کتنا کھانا کھایا ہے.
میں سرکار سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، اس وجہ سے تول کے کھانا کھاتا ہوں۔ آج آپ بھول گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینے میں 5 لوگوں کا 5 لاکھ لوگوں کا دسترخوان حضور لگواتے ہیں، اور میرے نبی نے ہمارے لیے دعا بھی کی ہے، اے اللہ میری امت بھوکی نہ مرے۔ آج ساری امتیں بھوکی مری تھی، آپ کو کبھی فاتحہ ہوا نہیں؟ یہ کس کی دعاؤں کی برکت ہے بتاؤ؟ یہ کس نے دعائیں مانگی ہے؟ یہ آپ کے اور میرے عیب چھپے میں کس کی برکت ہے بتاؤ؟ یہ کس نے دعائیں مانگی تھی؟ مگر آج افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج اس نبی کے لیے 5 منٹ نہیں ہے لڑکے کے پاس، جس کے پاس اپنے یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اس نبی پر درود پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، اس نبی کا اتارا ہوا قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ میری بہنیں، جس نبی نے تمہارے لیے دعا کی، آج یہ ایک بار درود نہیں پڑھ سکتی۔ آج سے اپنے دلوں میں یہ بات رکھ لو، یقین جانو یہ دنیا چھوٹی ہے، دھوکہ ہے یہ دنیا، اور یہ کچھ بھی نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں توبہ کر لو، اپنے رب سے کہو، حضور سے محبت بڑھاؤ۔ یہ دنیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ابھی بتا رہا ہوں 17 سال کے جوان کو دفن کیا۔ ادھر دیکھو نا، میری طرف سن لو، ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو، آج کے بعد مجھے تقریر کرنے کا موقع نہ ملے، میں مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں جو کل کی تقریر کا انتظار کروں، آج کی بات کر رہا ہوں تو سن لو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے 17 سال کے جوان کو جو موٹر سائیکل سے مرا تھا، میں اس کا غسل دے رہا تھا، تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، میں نے اس کے ہاتھ ڈالا نا ایسے کر کے نیچے سے، تو اس کے کھوپڑی میں اندر ہاتھ گیا، تو اس کی ایک ہڈی میرے ہاتھ میں لگ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہا صاحب مجھے مسلمان ہوں، میں منافق نہیں ہوں۔ کیا ہوا؟ میں نے حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ اٹھاتا ہے مردے کا، مردہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر جب غسال ہاتھ اٹھاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، جب الحمدللہ جب پوسٹ مارٹم والا پوسٹ مارٹم کرتا ہوگا تو ایک صاحب بتا رہے تھے شراب پی کے چیرتے ہیں، شراب پی کے، اور وہ شراب پی کے چیرتے ہیں، ڈاکٹر صرف کیمرے میں سے دیکھتا ہے، اور شراب چیرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے میں باہر بیٹھا تھا، ایک باڈی کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا، تو وہ ایسے مارتے تھے کلہاڑی کہ باہر تک آواز آتی تھی، اور ایسے انسان کو چیرا جاتا ہے جس کا ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ میں یہ اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اے میرے کریم رب، دن رات سفر میں رہتا ہوں، میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت نہ دینا، اپنے رحم اور اپنی معرفت والی موت دینا، اپنے کرم والی موت دینا۔ ایسے اس کو دفن کرنے کے بعد میں جلسے میں سے لوٹا تو رات کے 3:30 یا 4 بج رہے تھے، تو میں اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار تو اکیلا ہے، تیری ماں تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑتی تھی، تیرا باپ بھی نہیں چھوڑتا تھا، تو بستروں پہ گدوں پہ لیٹتا تھا بہترین، تیرا باپ بھی مالدار ہے، مگر مجھے یہ بتا اب تو کیسا محسوس کر رہا ہے کہ کوئی تیری قبر پہ نہیں ہے، تیرا باپ موت کے غم سے تھک گیا تھا، سو گیا، تیری ماں بھی سو گئی ہے، کب تک روتی تھک گئی، سب چھوڑ جاتے ہیں، میں تو تیرا پڑوسی ہونے کے ناطے آیا ہوں۔ قبرستان جایا کرو، حقیقت سے کبھی دور نہیں جاؤ گے، اپنی حیثیت کو یاد کرو، نمازی بننا ہے تو قبر کو یاد کرو۔ میری طرف دیکھو، یہ نوجوانوں موبائلوں میں جو لاک لگا کے رکھتے ہو، اب یہ کہتے میں شرم نہیں آنی چاہیے، اب آتی بھی نہیں شرم کہ نوجوان لڑکوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ان کے موبائل لے گئے، اس کی سٹوریاں لے گئیں، اس پہ آنے والی بدبخت بیکار سی لڑکیوں کی تصویریں ان کے ایمانوں کو لے گئیں، کہیں کے نہیں بچے۔ جس نے آنکھوں سے دیکھا عورت کو بری نظر سے، اس نے آنکھوں کا زنا کر لیا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ اور جس نے اپنی زبان سے بات کی کسی غیر محرم عورت سے، اس کی یہ زبان کا زنا ہے، کانوں سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، منگنی ہو گئی ہے، لڑکی حوالے کر دی غیر مرد کے، باتیں کر رہی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ منگیتر کیا ہوتا ہے؟ یہ بے وجہ کی یہودیوں کی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں صرف نکاح مانا جاتا ہے، اور نکاح کے علاوہ کچھ نہیں مانا جاتا، یہ سب یہودی اور نصرانی کی باتیں۔ میری طرف دیکھیں اور غور کریں نوجوان، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کتا اگر بھیگ جائے نا، آپ کو بتا رہا ہوں میں، تو کتا ناپاک ہے، اور اگر سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگ جانا برا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زنا کرنے والے کو معاف بھی کر دوں نا، فزیکل ڈرٹی ریلیشن شپ والے کو، ہاں گندے لڑکے
میرے بھائی جو بیٹھے ہو سن لیں. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں تو میں اسے جنت بھی دے دوں گا تو اپنا دیدان نہیں کراؤں گا. اپنا دیدار. تو میں کہتا ہوں توبہ کر لیں مالک سے. مالک کریم ہے. موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ نے کہا بارش کے لیے دعا کریں. لوگوں نے موسیٰ سے کہا بارش کے لیے دعا کریں, جانور مر رہے ہیں. وہ جا کے پہاڑ پہ دعا کرنے لگے. اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے 40 سال سے ایک ایسا بندہ تیری محفل میں جس نے توبہ نہیں کی ہے, وہ توبہ نہیں کی, کیا اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. موسیٰ نے کہا کون ہے وہ, نکال جلدی. وہ نہیں نکلا. نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں نا, تو وہ ہلکے ہلکے رونے لگا, مالک معاف کر دے میرا راز نہ کھل جائے. مگر موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ وہ نہیں نکلا. اللہ اکبر. مگر ہلکے ہلکے رویا, آواز پیدا نہیں ہونے دی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا مالک معاف کر دے. موسیٰ نے کہا نام الاؤنس کرنے والا ہوں, جلدی نکل جاؤ ورنہ. کہنے لگا مالک نیچے نکلوں گا سب دیکھ لیں گے, رسوا ہو جاؤں گا. چل میں سیلنڈر کرتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں. پوری رات گناہ کیے اور میں تجھے بھول گیا. تو میرا رب ہے, تو نے مجھے انسان بنایا, ماں کے پیٹ میں رزق کھلایا, آج بھی تو مجھے رزق دیتا ہے. میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں مالک, اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. بھول گیا تھا, میں بھاگ گیا تھا تیری, مگر اب تو توبہ کرتا ہوں. ایسا رویا. موسیٰ نے کہا نام لینے والا ہوں نکل. اب تو پھوٹ پھوٹ کے رویا, اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرے. ساتھ ہی ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی. ایسی بارش ہوئی سارے لوگ بھیگ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ اکبر, موسیٰ علیہ السلام نہیں گئے, سارے چلے گئے. موسیٰ سے لوگوں نے, موسیٰ نے اللہ سے عرض کی مالک, اللہ نے فرمایا موسیٰ جس نے توبہ نہیں کی تھی نا اس نے اب توبہ کر لی ہے, اور میرے بندے نے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. سنیں, توجہ کریں. موسیٰ نے کہا مالک اس کا نام تو بتا. اللہ نے فرمایا جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو میرے بندے نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتاؤ. کتنے لوگ آپ میں ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, ہاتھ نیچے کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں اور مسکرائیں نہ, بس ایک دوسرے کی طرف. گردن کٹا سکتے ہیں کتنے لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے, ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے, مسکرانا. جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. صرف داڑھی رکھنے والے کھڑے ہو جائیں. جوش میں کوئی کھڑا نہ ہو, کوئی بچہ کھڑا نہ ہو, بڑے کھڑے ہوں, بڑے کھڑے ہوں, بچہ کھڑے ہوں. آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, آ جائیں, باہر آ جائیں. داڑھی رکھنے والے سبحان اللہ, آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, باہر آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. سنت رکھانی ہے پوری, آج سے یہ چھوٹی والی تو منڈانا کٹانا ایک ہی برابر. ادھر آ جائیں. یہ ہار ان سے اتارے, ان کے اب ان کے لگے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور کوئی عاشق رسول کانفرنس جلسہ دستار حفظ قرآن حضور سید سبحت حسین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آجائیں, ادھر کھڑے ہو جائیں. مبارک اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آجائیں بھائی, آجائیں. ادھر کھڑے رہنا بھائی, بیٹھنا نہیں ہے بھائی, بیٹھنا نہیں ہے, ابھی تھوڑی ڈیوٹی اور رہ گئی. آجائیں چچا, آجائیں. یہ ہمارے چچا کھڑے ہوئے, میری محنت قبول ہو گئی ماشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. آجائیں, آجائیں. لوگ کہتے ہیں بھائی جلسے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ ذرا دیکھ لیجئے کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, بتائیں ذرا مجھے. ہاں جلسہ اگر ہو تو ہوگا. سبحان اللہ. آجائیں, آجائیں, آجائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حافظوں کے گلے کے قرآن, یہ حافظ قرآن کے گلے کے ہار ہیں, یہ جہاں پڑھیں گے وہیں برکت دیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ادھر ہی آ جائیں. اور کوئی داڑھی رکھانے والا ہے, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ایک داڑھی میں یاد رکھیں, جو اپنے نبی کی طرح چہرہ نہیں بنا سکتا وہ حضور سے محبت کا دعویٰ کیسا. یہ داڑھی سنت تو ہے ہی مگر واجب ہے. کھڑے رہنا بھائی. مبارک مبارک, بہت مبارک. ماشاءاللہ, آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی, میرا جذبہ بڑھا, جوش بڑھا, اور میں کل والی تقریر اور دل سے کروں گا. آ جائیں. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی اور عاشق رسول ہے؟
माशाअल्लाह। कोई और है? 100 शहीदों का सवाब है। आगे एक साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए भाई, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए आदमी को, है ना। मरीज़ मोहब्बत पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया है जो जो दवा की। बेशक। और कोई आशिक रसूल है? हमारे काफी पुराने चचा लोग बैठे हैं, उनसे गुजारिश ही करता हूं कि दाढ़ी मुंडाने से जवानी नहीं आएगी, अब तो मौत को ही आना है। लिहाजा ये याद रखें, अगर आज सुन्नत रखा ली और अल्लाह ने कबूल कर लिया, बेशक अल्लाह को वो चेहरा पसंद है जिस पे सुन्नत रसूल होगी। सुभान अल्लाह। इसी वजह से हर वली के दाढ़ी, हर नबी के दाढ़ी। और अच्छा, दाढ़ी बार बार आके कहती है मर से तू मर्द है, बेशक रोज आती है, बेशक। वो कहता नहीं भाई मैं तुम्हारी बात मानूंगा नहीं। खैर बुरा ना मानना। याद रखें, औरतों के सर के बालों से जीनत दी अल्लाह ने और मर्दों को दाढ़ियों से जीनत दी, है ना। ये हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की पहचान है। क्या है ये? बोलो। पहचान है। क्या है? सुभान अल्लाह। इसमें अब कोई रखा नहीं रहे ना, तो ये कोई सख्ती की बात नहीं, मैं कोई तौफीक थोड़ी दे सकता हूँ। तौफीक देने वाली तो अल्लाह की जात है। बेशक बेशक। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सब राह रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 9 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए पूरे। सुभान अल्लाह, 10 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो दाढ़ी वादा करते हैं इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे, आज के बाद पूरी रखाएंगे। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, जल्दी से मदीने में हुजूर आपको बुलाएं। आमीन। और मैं जब जाऊंगा तो आपका सलाम पेश करूंगा हुजूर की। आपकी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि आपके दिलों पे मेरे नबी ने अपनी नजर करम की है। ये आपके आंसू ही जो है, यही तो आपको मुबारकबाद है। और कोई आशिक रसूल है माशाल्लाह, आप अपनी अपनी जगह बैठ जाए 2 मिनट के लिए, जल्दी से बैठ जाए। मुबारक हो आपको। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं जो नियत करते हैं 5 वक्त की नमाज की, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। फेसबुक से ज्यादा अहम है, इंस्टाग्राम से। दोनों हाथ उठाएं इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी 5 वक्त की। सुभान अल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। कोई मेरी गलती हो गई ना तकरीर करने में, तो मैं भी इंसानी हूं, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। खिदमत करने में कोई कमी रह गई हो आप लोगों की, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका टाइम मैंने वेस्ट किया हो तब भी माफ कर दीजिएगा। कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे मदरसों से मिल के रहे, जुड़ के रहे, जो मदारिस आपको अल्लाह उसके रसूल के करीब करते हैं। यही मदरसे हैं, जितना भी दीन फैल रहा है इन्हीं से फैल रहा है। कारी नौशाद साहब है, और ये हमारे कारी नौशाद साहब को अल्लाह खूब बरकतें दे, हिम्मत अता फरमाए, हौसले अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया तकरीर सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।